السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج انشاءاللہ ہم سورت کو ختم کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو انشاءاللہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ بسم بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ فرقان آج انشاءاللہ 72 سے 77 تک ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو عباد الرحمن کے ہم نے اوصاف پڑھے ہیں وہ جب ہم ریویژن کر رہے تھے تو میں نے نوٹ کر لیے کہ پہلی صفت جو عباد الرحمن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ نرم چال چلتے ہیں، اور دوسری جو صفت بتائی وہ یہ ہے کہ گفتگو جو ہلاک کے ساتھ وہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ نرمی انہیں سے سلام کر کے جی گزر جاتے ہیں اور ان کو ساتھ سلامتی بھی ان کے اوپر بھیجتے ہیں۔ پھر بتایا کہ راتیں ان کی کیسی گزرتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تعالیٰ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عذاب جہنم کا ہم سے پھیر دے، اور اختصار کے ساتھ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے خرچ کرنے کا طریقہ وہ کیا ہوتا ہے۔ چوتھی وہ ہے کہ میانہ روی اس کے اندر اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں کہ وہ نہ شرک کرتے ہیں، نہ قتل ناحق کرتے ہیں، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ان سارے گناہ کبیرہ سے وہ بچے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات وہ بھی یہ بتائی کہ یہ جن سے گناہ ہو گئے انہوں نے اگر توبہ کر لی ہے اور دنیا کے اندر وہ نادم ہوتے ہیں اپنے پچھلے گناہوں پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی آج ہم 72 نمبر آیت جو ہے سورہ فرقان کی وہ پڑھنے لگے ہیں جی۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، یہ جناب آ رہا ہے۔ تو یشہدون لفظ آ رہا ہے۔ اب اس کے معنی جو پہلے پڑے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یشہدون حاضر ہونا، جی 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 کوئی جی جی موجود ہونا۔ جی دوسرا شہادت گواہی دینا، یہ پڑا تھا۔ جی بالکل تو ہم یہاں گواہی کے بھی لے لیں گے، گواہی کے معنی میں لیں گے۔ اور زور لفظ نیا آ رہا ہے، یہ پہلے بھی پڑھا تھا جی وہ پڑا ہوا ہے پہلے لفظ جھوٹ۔ جی، پہلے پڑھا ہوا ہے زور کو۔ تو زور کہتے ہیں اپنا جھوٹی بات کو جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو یا باطل کو کہتے ہیں۔ تو والذین لا یشہدون الزور، ترجمہ کریں والذین، اور جو لوگ جو لوگ اور وہ لوگ، جو لوگ کے بجائے عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو، تو والذین وہ لوگ ہیں جو لا یشہدون الزور، زور کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ کر لیں جی، جی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جھوٹ پر وہ موجود نہیں ہوتے، یہ بھی ہے اس کا جی۔ تو ہم اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی گواہی نہیں گواہی نہیں دیتے۔ جی جی۔ وَإِذَا مَرُّوا،
نیا لفظ ہے. مرور کہتے ہیں ٹریفک کو، مرو جب وہ گزرتے ہیں. وَإِذَا مرو کا ترجمہ جی، جب وہ گزرتے اور جب وہ گزرتے ہیں اور وہ جب وہ گزرتے ہیں باللغو، بےہودگی پر سے، بےہودہ بات سے یا بےہودہ منظر سے، تو جب وہ بےہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں، مرو کراما، تو وہ باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. جی، کریم، عزت والا، جی اس سے کراما، باعزت طریقے سے، وقار سے، شرافت سے، سب سے عمدہ طریقے سے. تو کون سا اس میں سے کرنا ہے جی؟ بائیس باعزت طریقے. ٹھیک ہے. تو لغو کون سی ہوئی جی؟ بےہودہ. جی بےہودہ باتیں کون کون سی مطلب ہو سکتی ہیں بےہودہ باتیں؟ اس کی کوئی مثال؟ ناچ گانا، گالی نکالنا یا جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو بےہودہ مجالس ہیں وہ ہیں ناچ گانا ہے، یا شریعت کے اندر جو چیزیں منع ہیں وہ لغو ہیں. اور لغو وہ چیز ہے کہ جو باطل پر ہو اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہو، جی وہ ساری کی ساری لغو میں آ جاتی ہے. تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. والذین لا یشہدون الزور، زور، اور عباد اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ بےہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں یا لغو بات سے گزرتے ہیں، مرو کراما، تو وہ باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. جی پروفیسر صاحب. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مروا، اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو، لغو باتوں کے پاس سے، مروا کراما، تو احتراماً گزر جاتے ہیں. جی احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یا احتراماً، بلکہ میرا خیال ہے کہ احتراماً اگر کہیں گے تو شاید یہ ہوگا کہ اس کا احترام کہیں نہ آ جائے ذہن میں کہ اپنے پروقار طریقے سے وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کے اندر شامل نہیں ہوتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ جناب آ رہا ہے. اچھا، ذاکرہ اور ذکرہ، اس میں کیا فرق ہے اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب کو پتہ ہے؟ ذکر، اس نے ذکر کیا. اس نے یاد کیا، ذکر کیا. ذکرہ، اس اس نے سے ذکر نصیحت کی یا اس نے کی. یاد دلایا. تو اس سے ذکرو بنا اس سے یاد کہ کیا گیا. جی نہیں، اذا ذکرو، اب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اذا آ گیا نا تو جی ذکرو ماضی ہے مجہول. تو والذین اذا ذکروا، ترجمہ کریں جی، والذین، اور وہ لوگ اور وہ لوگ اذا ذکروا، جب انہیں یاد نصیحت کی جاتی ہے، زیادہ بہتر رہے گا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے. کیسے؟ بآیات ربہم، آیات کے کے ساتھ کے رب اپنے رب کی آیات کے ساتھ. ذرا جی ڈسٹارشن نہ ہو. تو جب، اور وہ لوگ جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ اس نصیحت پر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، لم یخروا علیہا، وہ نہیں گر پڑتے ان پر، سمم، بہرے ہو کر، وعمیانا، اور اندھے ہو کر. مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ نے پہلے، ہاں جی، سورہ مریم کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، کہ جب ان پر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا و بکیا، کہ وہ سمجھتے ہیں اس کو اور پھر وہ سجدے میں اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. یہ پڑھا تھا نا. جی 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 اب اس کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ وہ نہیں نہیں گرتے. وہ نہیں گر پڑتے. ٹھیک ہے جی. یخر یمر نہیں ہے، یخر خر کا مطلب ہوتا ہے گرنا. وہ نہیں گر پڑتے علیہا ان ان آیات پر جی ان جو آیات پر سمن بکن پڑا ہوا ہے، وعمیون بھی پڑا ہوا ہے. سما بہرے 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 ہو کر، بہرے بہرے ہو کر، وعمیانا بہرے اور اندھے اندھے ہو کر. اور وہ اندھے ہو اندھے. کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہم عمومی طور پر کیا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہاں تو اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں یا ان کو سنائی جاتی ہیں. مثلا میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ جو ہماری جتنی بھی سری نمازیں ہیں اس کے اندر تو ہم پر آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. جی 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 اب اس وقت وہ کہندی میرے ذہن میں جہری پہ آیا کہ سنائی بھئی جاتی جو ہے، سری میں ہاں تو جی جہری کے اندر، ساری جہری جہری کے اندر، جی جہری بالکل غلط میں کہہ گیا نا. تو جہری کے اندر سنائی جاتی ہیں تو پیچھے بجائے اس کے کہ بھی سمن و امیانا وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کو سنتے نہیں ہیں اور ان پر غور و فکر نہیں کرتے، بس نماز کے وہ حرکات جو تھیں اس کو انجام دے دیا، اور جو کچھ وہ سبق 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھانا چاہ رہا ہے اس پر غور و فکر نہیں کیا. اور یہاں یہ ہے کہ وہ گرتے ہیں لیکن غور و فکر کرتے ہوئے، جیسا بتایا کہ سجدم و بکیا، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. تو وہی ہوگا نا کہ جس کو سمجھ آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی آیات کی. کیا خیال ہے؟ بے شک. اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ پھر یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک نماز کی جگہ ہوئی نا. تو نماز میں عمومی جو صورتحال ہے وہ مطلب ہے میں کہوں گا کہ بھئی اکثر میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں. کئی دفعہ دھیان جو ہے کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، اور یہ جب آیات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں. وہ سمن بہروں کی طرح نہیں اس کو سنتے، اور عمیانا، اور جب ان کو باہر سنائی جاتی ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالی کائنات کے اندر وہ ساری نشانیاں تو ان کا ایمان اور زیادہ پکا ہوتا ہے. زیادہ تم ایمانہ پہلے پڑھا ہوا ہے نا، جی تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے رویے کو بدلنا ہے، خواہ یہ نماز کے اندر ہو یا قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں. تو ہم قرآن مجید کو کھول کے بہت دیکھا ہے ہم نے کہ لوگ ساتھی کہتے ہیں کہ بھی ہم نے قرآن مجید ماشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اتنے ہم قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناظرہ کے اندر سوچ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو یہاں جو چیز ہے کہ ان آیات کے اوپر وہ باقاعدہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور پھر مطلب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو باقاعدہ وہ دیکھتے ہیں اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں. یہی چیز آ رہی ہے جی. جی 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 کریں اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب جی. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے.
نہیں گر پڑتے جو تو انشاءاللہ ہم نے آئندہ یہ مطلب وہ چیز ہے کہ سوچ سمجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا، اور پھر باقی جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں تو پھر رہتا کہ ما خلقتا ھذا باطلا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے یہ ساری جتنی بھی مخلوق بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جی آگے جناب اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری بیویاں، ہمارے والدین، ہمارے بچے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسے ہی ہے، جی بالکل ہر چاہتا ہے۔ بلکہ میں آج تلاش کر رہا تھا اس کی تیاری کے اندر کہ جو اپنا وہ آیت میں سورۃ الرعد کی ہم پڑھی تھی، آیت نمبر 23، کہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، کہ یہ جو جنت ہے اس کے اندر وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا بھی اس کے وہاں موجود ہوں گے جو نیک ہوئے، بیویاں بھی ہوئیں جو نیک ہوئیں، اولاد بھی جو نیک ہوئی، یہ سارے ایک جگہ پہ چاہیں گے کہ اکٹھا ہونا، وہ بھی اس کے اندر جائیں گے، اور فرشتے پھر ان کے اوپر داخل ہوں گے، اور ہر دروازے میں سے اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ سلام بھیج رہے ہوں گے۔ یہ منظر ہے جو آگے آنا ہے۔ تو کہاں وہ چیز کہ بھئی جو ہم ممکن ہے گناہ گار ہوں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے پرہیزگار ہوں اور ان کو اچھی جنت ملے، اور ہم نیچے والی جنت میں ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے کہیں جہنم کے اندر ہی نہ پڑے ہوئے ہوں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں تو ہماری بیوی بچے وہ بھی کام کریں یہ کام۔ کیا خیال ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ یہ ہم ضرور چاہتے ہیں۔ وہ آنکھوں کی جی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ وہ تبھی بنیں گے کہ یہاں بھی محبت پیار ہو، اور مر جانے کے بعد بھی جن کا محبت پیار ہوگا وہ روتے اور ڈڈیاتے اسی وجہ سے ہیں کہ بھئی اب میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں ان لوگوں نے مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ کیوں جی ایک احساس ہوتا ہے مرنے والے کو یا نہیں ہوگا؟ ہوتا ہوگا۔ ہوتا تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی اور اپنی اولاد ان کی تربیت کریں، اور یہاں بتایا رحمان کے جو بندے ہیں ان کی ایک صفت، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے ہاتھ مطلب اٹھے ہوئے ہیں، تو والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین وجعلنا اماما۔ امام یہ ہے جناب۔ تو والذین کا ترجمہ کریں، اور وہ لوگ اور وہ لوگ وہ لوگ یقولون جو وہ کہتے کہتے ہیں جو وہ کہتے کہتے ہیں ہیں ربنا اے ہمارے ہمارے رب، رب اے ہم رب، حب لنا ہمیں عطا فرما، ہمیں عطا ہمیں دے۔ اصل میں تو حب ہے انڈیل دے ہمارے اوپر، جی تو جی عطا فرما، حب لنا ہمیں دے دے، من ازواجنا ہماری ہماری بیویوں بیویوں میں سے، جی زوجہ کی جمع ازواج بنا، تو ویسے زوج کی جمع بھی ازواج ہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے خامند زوج ہے، اور خامند ہے تو اس کے لیے بیوی زوج ہے، ہم اس کو زوجہ کہتے ہیں اور زوج کہہ دیتے ہیں۔ تو ویسے دونوں کے جو اپنا ترجمہ ازواج اس کی جمع ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ زوجہ کی جمع ہی ازواج کر رہے ہیں،
اے اللہ تعالی ہماری بیویوں میں سے وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے ہمیں دے دے، ہمیں عطا فرما، کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عین کے مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور اعین اس کی جمع ہے، اور قرۃ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھنڈک۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہ محاورتاً ہے باقاعدہ، کیوں جی؟ جی جی تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہوگی کہ جیسا ہم چاہیں گے کہ بھی یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں جہاں ہم ہوں، اور اور کسی صورت میں بھی جہنم نہیں چاہتے، جنت ہی چاہتے ہیں، تو ہم بھی کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہیں تو یہ ہماری بیویاں ہیں، بیٹے ہیں یا بچیاں ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کہ ان کے عادات و اطوار وہ اچھے ہوں، دنیا کے اندر لوگ ان کی صفت کریں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کیوں جی ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل وہ دعا بھی یاد رکھ لیتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اور آگے کیا ہے؟ ذریتی ومن ذریتی میری ربنا مجھے بھی وتقبل بنا نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ایسے ہی ہے؟ جی جی آگے کیا ہے جی؟ ربنا وتقبل دعا۔ ربنا وتقبل دعا، کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دعا کی ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشنا اور میرے میرے والدین کو بھی۔ والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو بھی حساب والے دن۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو جی یہاں جی بھی یہ ذہن میں رکھ کے تو میرے ساتھ والذین کا ترجمہ دوبارہ، اور وہ وہ لوگ اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا، ہمارے رب ہمیں عطا کر اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، عطا کر، من ازواجنا، ہماری ہماری بیویوں میں سے ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، ہماری ہماری اولاد اولاد اور ہماری اولادوں میں سے، جی ذریہ نہیں ذریات ہے، اور ہماری اولادوں میں سے، یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے، بچوں کے بچے بھی نیچے جو ہیں وہ سارے کے سارے، جی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ٹھنڈک، جی عطا فرما، وجعلنا، اور ہمیں بنا ہمیں بنا، للمتقین، متقین کے لیے متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، امام، امام امام پیشوا، پیشوا۔ جی ہاں، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہ بھی ہمارے تقوی صرف اتنا ہی نہیں ہے، اتنا تقوی ہو، مجھے تو ایسے لگا کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو اس کے اپنا کبریائی اور اس کی عظمت اس کے مطابق مانگی جائے، تو یہاں بالکل امام بننا چھوٹی بات نہیں ہوتی جی، تو یہ دعا کے اندر ہے کہ وہ مومن مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری کرنے والے لوگوں کا امام بنا۔ جی ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی 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 ترجمہ کریں گے، کون کن کی باری ہے؟ جی غلام سرور صاحب، میں کرتا ہوں غلام سرور بھائی ذرا کریں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک،
وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا پرہیزگار لوگوں کے لیے امام۔ یا متقین کا متقین کرنا ہے تو ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، یا متقی لوگوں کا امام بنا دے، یہ کر لیں جی۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، یہ ہے جناب۔ اور تقوی بڑی چھوٹی چیز نہیں ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ اور اگر تو پتہ چلا کہ جو جسٹ ہے تقوی، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امام بننے کی دعا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ آمین۔ آگے جناب ایک اور صفت آ رہی ہے کہ جو قیامت کے دن، جہاں تک لگتا ایسے ہے کہ دعائیں جو صفات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اکتسابی چیز ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں۔ اولئک یجزاؤن الغرفۃ، غرفہ کہتے ہیں بالا خانے، بلند و بالا مقام جی۔ جی تو اولئک یجزاؤن مجہول کا صیغہ ہے کہ انہیں بدلہ دیا جائے گا، انہیں جزا دی جائے گی، انہیں انعام دیا جائے گا، الغرفۃ، بالا خانوں کا، الف لام کی وجہ سے اس کو ہم اس میں جنس مان کے بالا خانوں کا، بما صابروا، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا۔ صبر کیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے صبر جی۔ وَيُلَقَّوْنَ، اب اس کا ترجمہ جو کیا ویسے تو یہ ہے کہ اور وہ ملیں گے، اور اس کا دوسرا ترجمہ جو عربی کے اندر ہے، اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ کا ترجمہ، اور ان کا استقبال کیا استقبال کیا جائے اور جائے اس کا استقبال کیا جائے گا فیہا، ان ان جنت بلند ان و میں بالا محلات میں، یا ان بالا خانوں میں جو کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر۔ کیسے استقبال کیا جائے گا؟ تحیتاً، ابھی پڑھا تھا ہم نے پہلے ریویژن کے اندر، تو لمبی زندگی کی دعا کے ساتھ لمبی زندگی کی جی، وسلام، اور سلام کے ساتھ۔ کیوں جی؟ سلام کے ساتھ۔ کہ وہاں تو خیر یہ ہے کہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی، لیکن بہرحال تحیتاً کے معنی کف سارے ہیں، تحیتاً دعا کو بھی کہتے ہیں، اور دعا بہرحال لمبی زندگی کی خاص طور پر، اور تحیتاً جیسا ابھی سرشار بھائی نے اس کا ترجمہ کیا تھا تحفہ، تحیت تحفے کو بھی کہتے ہیں۔ اور تحیتاً میں نے بتایا تھا کہ کوئی عظیم چیز ہو اور اس کو سلوٹ مارا جائے تو وہ بھی تحیہ ہوتا ہے جی۔ جی تو اب تصور کریں کہ فرشتے اگر ساتھ سلوٹ مار رہے ہوں، ایسے جیسے یہاں تو جھنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم ہوں گے اور فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے ایسے سلوٹ کی طرح۔ یہ معنی ہے باقاعدہ عربی میں تحیتاً کے، سلوٹ کے۔ اور دوسرے ہے کہ لمبی زندگی کی دعا جی، یہ زندگی کی دعا، وسلام، اور سلام کے ساتھ۔ تو یہ ترجمہ سلام کرتے کے ہیں ساتھ۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یجزاؤن، جو بدلہ دیے جائیں گے دیا جائے گا۔ جی، جو جزا دیے جائیں گے، الغرفۃ، بالا بالا خانوں۔ خانوں کی، بالا خانوں کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانوں کی جزا دی جائے گی، بما صبروا، جی، اس کے ان کے عوض صبر کی وجہ کہ سے، انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا، بما کا مطلب ہے اس کے عوض، بما اس کے عوض، اس کے عوض انہوں یا نے اس صبر وجہ کیا۔ سے، بما کانوا یکسبون بھی پڑا ہوا ہے، تو بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وجہ سے کر لیتے ہیں، صبر کیا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا جی۔ صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور وہ اور ان بالا خانوں میں ان کا استقبال کیا جائے گا، بالا خانوں میں ان کا استقبال کیا جائے گا،
تو ترجمہ کریں جی ذرا. اور ان بالا اور ان بالا خانوں خانوں میں میں استقبال کیا ان جائے کا گا استقبال کیا کیا جائے گا جائے گا تحیتاً، لمبی زندگی کی لمبی دعا زندگی کے کی ساتھ، دعا ساتھ دعا کے ساتھ، وسلام، لمبی زندگی کی دعا کے ساتھ اور اور سلام بھی. سلامتی اور سلام کے ساتھ. سلام جی، السلام علیکم، یہ لفظ سلام کے انشاءاللہ ساتھ. فرشتے کہیں گے. جی ذرا کیسر بھائی ساتھی کا انتخاب کرنے ذرا جلدی سے، وقت مشتاق کم مغل ہے صاحب. اور ہمیں دو آیات ہیں. جی مشتاق مغل بھائی پلیز. اولئک یجزون الغرفۃ یجزاؤنا یجزون الغرفۃ، یہی وہ لوگ ہیں جو جزا دیے جائیں گے بالا خانوں کی، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کہ انہوں نے صبر کیا اور ان کا استقبال کیا جائے گا لمبی زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ. جی لمبی کو چھوڑ دیں، بس زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں. آگے جی. اچھا جی آگے وقت کم ہے. خالدین فیہا، اور اس میں ہاں وہ سوری، ہمیشہ جو رہیں گے. پہلی 75 ہے اس میں رحمان کے بندے بننا ہے تو صبر، اور صبر مطلب بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے صبر کرنے والوں پر. جی آگے. خالدین فیہا، وہ اس ترجمہ میں کریں جی. ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہنے وہ والے ہوں گے. اس میں ہمیشہ نہیں، رہنے والے. وہ ان میں ان میں ہمیشہ رہیں گے. لا ہے پیچھے. وہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ خالدین رہنے والے ہوں گے. ہمیشہ رہیں گے. اور ہمیشہ بالا رہنے خانوں والے. کے اندر جو اب بتائی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وہی بتائی کہ ایک بالا خانے اور دوسرے خانے میں ایسا ہے جیسے مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اور چمکدار تارے ہیں، دور سے تم دیکھتے ہو. اتنے نیچے والے جو لوگ ہیں وہ بالا خانوں کو ایسے کر کے دیکھیں گے. اچھا جی. خالدین فیہا، جلدی جلدی. وہ ان میں اس ہمیشہ میں رہیں گے. ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں رہنے گے. والے ہوں ہمیشہ گے. رہیں گے. اب پیچھے آیا تھا جہنم کے بارے میں، ساعت مستقر و مقامہ، بہت برا ہے وہ عارضی ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانے کے طور پر. یہاں آیا حسنت، بہت اچھا ہے. بہت اچھا، حسنت، بہت اچھا ہے. بہت اچھا. اور دوسرا ترجمہ ہے بہت بہت اچھا. خوبصورت ہے. یہ دونوں معنی ہیں اس کے. کون سا کرنا ہے؟ بہت اچھا ہے. بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت اچھا. اچھا جی. بہت اچھا ہے مستقرم، عارضی ٹھکانے کے طور پر عارضی ٹھکانے کے طور پر، و مقامہ، اور اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی. اور مستقل ٹھکانے کے طور پر. آگے جی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ. وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ جی 6 منٹ ہے ہمارے پاس، 6:30. 6 منٹ ہیں انشاءاللہ. اچھی بات ہو گئی. اب جناب اگلی آیت ہے کل. اے نبی صلی اللہ اب علیہ وسلم ماں کا لفظ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ صلی اللہ علیہ دیجئے. وسلم. اب ماں کا لفظ جو ہے یہ سوال کے طور پر بھی آتا ہے اور ماں کا ترجمہ نہیں بھی ہے. تو ہم ماں کا ترجمہ نہیں کے طور پر کریں گے، اور ایک نیا لفظ آ رہا ہے یا بَؤُ، یا بَؤُ بکم ربی. پہلے مجھے پڑھ لینے دیں. کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اب ہیں یہ وہ کافر لوگ، لیکن کافر بھی جب اس کے پاس کچھ نہیں بن پڑتا. حضرت اکرمہ اگر آپ کو یاد ہوں جی، تو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب وہ گئے تھے یمن جانے کے لیے، کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے مطلب کہا کہ بھی اب اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو انہوں نے کہا کہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اسی کے لیے میں بھاگ کے یمن جا رہا ہوں، تو میں کیوں نہ واپس جاؤں. تو ان کی زوجہ محترمہ ام حکیم وہ ان کو واپس لے آئی تھیں.
تو ایک وقت تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں دعا کرتا ہے، ہر بندہ جب مشکل کے اندر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پکارتا ہے. تو یہاں تو آگے فقد کذبتم، بے شک تم نے جھٹلایا، لایا فسوف یکون لزاما، تو ان قریب بریکٹ میں کر لیں عذاب ہوگا، لزاما لازم بھی ہے اس کے معنی اور چمٹ جانے والا بھی ہے. وہاں ہم نے پڑھا تھا نا اپنا چمٹ جانے والا پہلے، جی جی غرامہ. جی غرامہ، اسی معنی کے اندر لزامہ بھی آیا ہے. اور اگر الگ کرنا ہے تو لزامہ لازمی، لازم طور پر، لازم ہو کر رہنے والا. تو یا بؤ کا مطلب یہ ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی قدر نہیں، یا کوئی وزن نہیں. یا بؤ کو ویسے معنی ہوتے ہیں وزن کے. تو کل کہہ دیجئے ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو، با کا مطلب ہے یقینی طور پر، یقینی طور پر تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تم نے پکارا نہ ہوتا، تو یہاں ہے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی دعا نہ ہوتی، تو میرے رب کو تمہاری کیا تھا، میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں. کوئی ضرورت نہ تھی. پرواہ نہ ہوتی. جی، تو لہذا اگر میں عذاب نہیں دے رہا ہوں، سزا نہیں دے رہا ہوں، اور تمہیں وقت دے رہا ہوں، تو یہ ہے کہ کبھی تم نے دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہیں، تمہارے اوپر عذاب نہیں کیا. تو فقد کذبتم، تو پہلے پڑھ لیتے ہیں جی، کل کا ترجمہ کریں، کہہ دیجئے ہے کہہ نبی کہہ دیجئے دیجئے ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو میرے تمہاری رب کو کوئی میرے رب پرواہ کا، نہیں، تمہاری، میرے رب کو حکم نہیں، تمہاری کوئی پرواہ ذرا نہیں. بھر جی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری اگر دعا نہ ہو. تمہاری اگر دعا تم نہ دعا اگر نہ تمہاری دعا نہ ہوتی. اچھا، ہوتی، فقد کذبتم، بے شک تم نے، نے جھٹلایا. بے شک جھٹلایا، تم نے جھٹلایا. ف تو تو سوفا ان قریب، یکون، قریب وہ عذاب ہوگا، یکون، وہ عذاب جی وہ سزا ہوگی، لزاما لازم، لازم، لازمی طور پر، لزاما لازمی طور. لازمی طور لازمی طور پر دوسرا ترجمہ ہے، اور سزا ہوگی چمٹ جانے والی. جی. جی اب آخری کا ترجمہ کیسر بھائی آپ کریں تو پھر اب اس کو ریوین کریں. کل ما یعبؤ، کل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری ہرگز پرواہ نہیں. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. فقد کذبتم، تو بے شک تم نے جھٹلایا. فسوف یکون لزاما، تو ان قریب وہ عذاب ہوگا لازم. جی لازم ہو کر رہنے والا کر لیں پھر، لازم ہو کر رہنے والا. ان قریب وہ عذاب لازم ہو کر رہنے والا ہے. جی عذاب جو ہے بریکٹ میں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ریوین کروا دیں، وقت آپ کے پاس میرے خیال ہے بہت تھوڑا ہی ہے. جی جہاں سے بھی آپ. جی. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب تو ہمیں عطا کر ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانوں کی جزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان میں ان کا استقبال کیا جائے گا. تحیّۃً و سلامہ، زندگی کی سلامتی کی دعا اور سلام کے ساتھ.